اس خود پسندی کی وجہ سے جب کسی کے اندر عجب آتا ہے، یہ برتری کا احساس آتا ہے، اور وہ اس احساس کے ساتھ جیتا ہے اور یہ ہر چیز کو اپنا کمال سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کے اندر تین علامتیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ تین علامتیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، علامتیں نہ کہیے، بیماریاں اور گناہ کہہ لیجیے، کہ تین گناہ اس کے اندر لازمی پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا گناہ نوٹ کر لیجیے، وہ یہ ہے کہ جب اس کے اندر خود پسندی آتی ہے، عجب آتا ہے، تو وہ پھر اپنی تعریفیں کرنے لگ پڑتا ہے۔ جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں اپنی تعریفیں، کسی بھی مجلس میں جب تک کہ اپنی تعریف میں چند باتیں نہ کر لے، مجلس ہی پوری نہیں ہوتی۔ اپنے تزکیے، اپنے کمالات، ہاتھ بڑھا بڑھا کے اپنی تعریفیں، ان کے بارے میں قرآن نے، اللہ نے کہا، سورہ النساء کی آیت نمبر 49، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جو اپنے تزکیے کرتے ہیں، اپنی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے بہتر بناتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اعلیٰ بناتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے۔ بلکہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے اسی مفہوم کو مزید دو ٹوک انداز میں بیان کیا، فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اے لوگوں اپنی تعریفیں نہ بیان کیا کرو، فلا تزکوا انفسکم، اپنے تزکیے نہ بیان کیا کرو، اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھا کرو، کیوں؟ هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے، کون بہتر ہے، کون اعلیٰ ہے۔ آپ کے اعلیٰ سمجھنے سے یا آپ کے اعلیٰ کہنے سے آپ اعلیٰ نہیں بن جاتے۔ اعلیٰ وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت جس کو مقام دے، جس کو مرتبہ دے۔ بلکہ اللہ نے کہا هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے کسی کے تزکیے بیان نہ کرو کہ فلاں بہتر ہے، فلاں اعلیٰ ہے۔ یہ وہی بات ہوئی جیسے ایک ضرب المثل ہے کہ تھوتھا چنا باجے گنا، کہ جو بندہ کسی کی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اتنا اپنی تعریفیں سنا سنا کے اپنے آپ کو بہتر گنوا گنوا کے بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال یہ پہلی بیماری ہے جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، کہ اپنی تعریفیں